الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی یہ بابرکت تقریب سعید جناب یادگار اسلاف جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث پیر طریقت رہنما شریعت حضرت قبلہ خالد محمود حیدر رضوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دی مقدس تقریب میرے انتہائی محترم انتہائی محب و مشفق محترم المقام عزت مآب جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ابو بکر حیدر رضوی قادری صاحب زیدہ اقبالہ آپ نے میں نو حکم فرمایا اور اج دی اس بابرکت تقریب اندر توانو میں نو حاضر ہون دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے صاحب عرس دے اللہ کریم درجات بلند فرمائے اور جتنے آباب اس محفل وچ اسی شریک ہاں اللہ پاک سب واسطے اے بابرکت محفل اساڑے واسطے باعث برکت اور باعث نجات بنائے۔ میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خان گلہائے عقیدت پیش کر رہے سن، تسی ماشاءاللہ بڑے ذوق نال سنیا۔ میں امید رکھاں گا کہ اسی ذوق نال جو میری گل سمجھ آئے تسی ماشاءاللہ سبحان اللہ
یہ آخ کے مینوں بھی احساس دیوانا کہ میری گل تسی ذوق نال اور سمجھ نال سن رہے ہو. باقی مینوں خطبے چ اندازہ ہو گیا سی کہ چاہیے تو یہ سی کہ تمہیں خطبے وچ بھی سبحان اللہ آخنی چاہیے. بہرحال ممکن ہے کہ تسی تقریر سبحان اللہ آخو. میں امید رکھنا تے فرنٹ سیٹاں والے ذرا محبت نال عقیدت نال بزرگاں نو چھوڑ کے جڑے جوان نے ذرا گوڈے تھلے کر کے تے بڑے ادب اور احترام نال بیٹھو، کیونکہ ادب والی محفل ہے اور یہ ایسی محفل ہے کہ ایسیاں محفلاں وچ آن والے بختاں والے ہوندے نے، بدبخت ایسی محفل ہی چاہ ہی نہیں سکتا. علماء دی کثیر تعداد سٹیج دی زینت ہے، میں اسماء تو واقف نہیں ہاں. ایک میرے مہربان نے اور میرے بڑے دیرینہ کرم فرمان ہے جناب حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حمیدی صاحب. باقی بھی یقینی طور تے تمام علماء میرے تو سینئر، علم و عمل ہر اعتبار نال سینئر احباب تشریف فرمان ہے. بلا تمہید میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کیتے دے ضمن وچ میں چند گزارشات پیش کرنیاں. اسی مسلمان ہاں اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی اہل سنت و جماعت. سنی دی سب تو جڑی مین تے پہلی علامت ہے وہ ہے ادب. کی ہے؟ ادب. اللہ رسول نال تے محبت ہر مسلمان دعوے دار ہے، ہر کوئی کردا ہے. اسی اہل سنت و جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت نال محبت بھی کردے ہیں تے ہر نسبت دا ادب و احترام بھی کردے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کرو. کیڑی جماعت دی؟ وڈی جماعت دی پیروی کرو. وڈی جماعت وضع قطع نال نہیں پہچانی جاندی، جبے نال نہیں پہچانی جاندی. وڈی جماعت دی نشانی ہے وے جس جماعت وچ وڈے ہون. جس جماعت وچ وڈے ہون او وڈی جماعت ہے. مہر علی جس جماعت وچ ویکھ لو کیڑی جماعت ہے. پیر سیال کیڑی جماعت وچ ہے. مہر علی، ہند الولی، غوث جلی ایک کیڑی جماعت وچ نے. حضرت داتا علی اجویری، خواجہ اجمیری، حضرت سلطان باہو، حضرت امیر ملت ایک کیڑی جماعت وچ نے. اے تے بعد دیاں ہستیاں نا. اسی اتنے خوش بخت خوش نصیب ہاں. اللہ نے سانو نبی دتا تے نبی اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، دین دتا دین اعظم، ابو بکر دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، جماعت دتی سواد اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم. اسی اہل سنت و جماعت ہاں. اللہ دے فضل و کرم نال. اور تسی یہ ویکھو میرے تو پہلے حضور علیہ السلام دے ثنا خان سن. بڑی خوبصورتی نال آقا کریم علیہ السلام دا ذکر اور بزبان اعلی حضرت کر رہے سن. اعلی حضرت عظیم البرکت او ہستی نے جنہ دا لکھیا کلام حضرت امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے سامنے ایک نعت خواں پڑھ رہا ہے. مقطع دے اندر جڑا شعر ہے نا اس پڑھیا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی تب رضا کی قسم. جدو نعت خواں مقطع پڑھیا نا تو اس وقت امیر ملت فوراً روک کے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. اسا کیا حضور اعلی حضرت نے یہی لکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے. آج کے بعد جب بھی جماعت علی کے سامنے پڑھو گے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہند میں واصف شاہ خدا، بلکہ یوں کہنا ہے نہیں دنیا میں واصف شاہ خدا مجھے شوخیت اب رضا کی. گل سمجھ آ رہی؟ مولانا کوثر نیازی بہت بڑا دیوبندی عالم گزرا، بڑا معتدل بندہ سی. انہیں لکھیا کہ پوری دنیا دے شعراء انہاں دے دیوان چک لو، یعنی پوریاں کتاباں شاعری دیاں او چالو ترازو لے لو، ایک پلڑے وچ ساری دنیا دے شاعراں دا کلام رکھ دیو تے خالی پلڑے وچ احمد رضا دا پورا دیوان نہیں، صرف کاغذ تے لکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
ایک پلڑے چ رکھ دو، پلڑا وہ بھاری ہوئے گا جدے احمد رضا دا لکھیا شعر۔ اودی وجہ کی ہے؟ اودی وجہ ہے وہ بندہ اندروں بولے ہے۔ الفاظاں دا چناؤ ویکھ لو کہ کیسے کیسے الفاظ انسان دی عقل دنگ رہ جاندی کہ کتھوں کتھوں الفاظ چن کے لے آئے۔ ایک کلام آپ نے لکھیا زمین و زمان تمہارے لیے، تسی الفاظ ویکھ لو، ادائیگی ویکھ لو، قافیہ ردیف چیک کرو، اوزان ویکھو۔ علماء اس گل نو سمجھ رہے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمینہ تے زمانے تمہارے لیے، مکین و مکان، مکان بھی تواڈے واسطے تے وچ رہن والے بھی تواڈے واسطے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، ہر شے چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں منہ زباں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، روشنی، دمک، نورانیت، جھلک، جلوہ، مہک، خوشبو، زمین و فلک، زمین تو لے کے آسمان تک۔ اور پھر دیکھو نا، پہلے گل کی تھی زمین دی، زمین تو آسمانہ تے گئے، زمین و فلک تے پھر اس تو بھی اتنے چلے گئے، آکھیا سماک کو سمک، سماک آکھ دیں پانی تیر دی مچھلی نو، تے سمک آکھ دیں سب تو اچھے ستارے نو۔ زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اور پھر اگے کی فرمایا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارہ کیتا چاند دو ٹکڑے کر دیتا، اشارہ کیتا ڈوبیا سورج پلٹا دیتا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے دن نو واپس لوٹا دیتا، یہ طاقتہ رب تو انہوں دیتی ہیں۔ پھر ساڑھے واسطے کی آکھیا، اچھا قیامت دا دن، حشر دا میدان، او دے بارے چا آپ نے فرمایا، میں یہ نہ سمجھنا موضوع تو ہٹ گیا ہے، نات خانہ دی یہی موج ہوندی، بھاویں آج بھی میلاد پڑھ دن سارے آنکھنا واہ واہ سبحان اللہ کمال کر گیا، تے اسانو ذرا موضوع نال چلنا پیندا تھوڑا جہا، کی خیال ہے؟ چلو سبحان اللہ نہیں تے جزاک اللہ۔ جزاک اللہ دا مطلب یہ نہیں کہ تقریر بس کر دو، یہ دا مطلب ہے اللہ تو جزائے خیر عطا فرما۔ تو گل میں عرض کر رہے ہیں، قیامت دا دن ہونا ہے نا، ہر بوئے تے پھرنا ہے، انبیاء اور رسول دی بارگاہ چ حاضری دینی، اے ابو البشر مہربانی کرو ساڑی سفارش کرو، اے خلیل اللہ ساڑی سفارش کرو، اے نجی اللہ ساڑی سفارش کرو، آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، جناب عیسیٰ فرمان گے اذهبوا الی محمد، جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در تے 1,24,000 کم و بیش بو اجے پھرنا ہے۔ تے جے سانو آج ہی پتہ ہے گل حضور دے قدمہ تے مکنی، تے اے سارے بو ایسا پھرنے کیوں ہیں؟ ہے کسی دی جرت؟ اتھے تے لوگ آدھے نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، سدھے اللہ کو منگو، میں آکھا اتھے تے دا جلوہ سامنے ہونا ہے، اتھے بھی ڈائریکٹ کسی نہیں منگنا بھئی، اتھے بھی ساریاں دا وسیلہ پوا کے اس دسنا ہے بھئی دنیا چوئی جماعت حق سچ تے آئی جڑی وسیلے لے کے آندی سی، آج بھی وسیلہ لے کے آئی۔ اتھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، استفہامیہ جملہ بھی کدھرے بنی بھی ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام تاج شفاعت پا کے تشریف لے آن گے، اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی فرمان لگے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری۔ سرکار تشریف لے آن گیا، اعلیٰ حضرت اتھے فرمان دیں پھر کی ہوئے گا، سزامہ جزامہ چ بدلن دیا، پھر کی ہو سی جنت جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن۔ ہن تسی کی سمجھو میں کی آکھ رہے ہیں؟ جنا جنتاں دی جمع، جنا میں چمن اودے وچ باغ، چمن میں سمن چمیلی دا پھول، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن جنت دی حور۔ ہن سمجھ آ گئی، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میں ہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے، سزامہ جزامہ یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد،
یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخرا، میں اس گل تے فخر نہیں کردا، لوائے حمد میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا امتی میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اتنے میں بھی تے ہونا ہے، تے پھر تسی کی کر دے ہوگے؟ فرمایا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے، جھنڈے تھلے، لوا کے تلے، ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ میں اتھے بھی حضور دیاں ناتا پڑھنا ہوں، اور قرآن آگدہ نا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتیاں دا امام جبریل سارے صفائیں، لا یتکلمون، کسی نو بولن دی اجازت نہیں۔ سرکار فرماندے سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے، فرشتے رب فرما رہے ہیں فرشتے صفائیں، لا یتکلمون، کوئی نہیں بولے گا۔ کون بولے گا؟ الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بولے گا جنہوں رب رحمان دی طرف اجازت ہوگی۔ سب خاموش ہن، اذن شرط ہے، بولنا اس سے جنہوں اجازت ملے گی۔ سرکار دے صحابہ عرض کیتی آقا پھر جدو سارے چپ ہو سن کون بول سی؟ فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جدو سارے چپ ہون گے میں محمد مصطفیٰ بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بولن گے۔ اتھے بھی میرے سیدی اعلیٰ حضرت عاشقاں دے امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا جے مینوں اجازت مل گئی، کیونکہ الا من اذن لہ الرحمن، جے اجازت مل گئی تو میں بولاں گا۔ تو بولنا کی ہے؟ او ذرا سنو، بولنا کی ہے؟ آپ فرمایا جے مینوں اجازت مل گئی نا، حضور علیہ السلام کو لوائے حمد تے سارے نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے، تے جے مینوں اجازت مل گئی میں انبیاء دے سامنے ہاتھ بن لینے، ادب نال کھلو کے آکھاں گا میری جان دے مالکو ایک گل تے دسو۔ ہن تھوڑا ذوق کدی چشتیاں والا ہوگا نا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے ہیں میں ہاتھ بن کے نبیاں دے سامنے ادب نال عرض کراں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ اللہ واسطے سبحان اللہ۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، او میری جان دے مالکو ایک گل تے دسو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ کی پوچھاں گا اگلے شعر وچ جواب، اعلیٰ حضرت دا سوال اگلے مصرے وچ آ رہا ہے، نبیاں دی صفا ہون گیا، سارے نبی میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے ہون گے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا۔ پھر سارے رل کے آکھو نا، جس نبی دی ایڈی شان ایڈا مرتبہ صرف دنیا اندر نہیں، نبی آئے 1,01,000 تشریف لے آئے، آکے تشریف لے گئے، کدی جناب آدم دا کلمہ، کدی جناب نوح دا کلمہ، کدی جناب ابراہیم دا کلمہ، کدی جناب اسماعیل، کدی جناب یعقوب و یوسف دا کلمہ، کدی موسیٰ دا کلمہ، کدی عیسیٰ دا کلمہ۔ انبیاء آئے، کلمے گونجے، نعرے بجے، آکے تشریف لے گئے۔ میرے نبی آئے، میرے آقا آئے، آکے گئے نہیں، کیونکہ اعلان یہ آخری نبی ہے، صرف آخری ہون دا اعلان ہی نہیں بلکہ ایک مقام تے قرآن نے آکھیا هو الاول والآخر، اول بھی اے وے آخر بھی اے وے۔ یاد رکھنا میرا نبی اوے جڑا اجے تک آیا نہیں، اجے کچھ بھی نہیں سی، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ صبح نہ شام، نہ دن نہ رات، نہ سجا نہ کھبا، کوئی نبی دنیا وچ نہیں آیا۔ اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں صد کے آکھیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
مثل ما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو اے رسولو میں تانوں عطا کراں گا کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو عطا کراں گا او تصدیق کرن گے، لتؤمنن بہ، اے نبیو جدو میرا یار آئے، آمنہ دا لال آئے، تواڈے جھنڈے لہراندے ہون، تواڈے نعرے وجدے ہون، تواڈے کلمے گونجدے ہون، اے نبیو اے رسولو جدو میرا یار آئے، ختم نبوت دا تاجدار آئے، اپنے کلمے بند کر دینا، محمد دا کلمہ شروع کر دینا۔ بس بیٹا بیٹھ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک کدو دی گل میں سنائی ہے جدی جدی توجہ سی میں اودے نال مخاطب ہاں، جدو کچھ بھی نہیں سی، اللہ نے نبیاں دیاں روحاں سد کے آکھیا کیونکہ میرا نبی آخر وچ آیا، صرف ایک علاقے لئی نہیں، ایک محدود مدت لئی نہیں، بلکہ ختم نبوت دا تاج، اے فیصلہ تے عالم ارواح وچ ہو گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ ایک باری سارے رل کے پڑھو، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء تیری۔ مینو کوئی دنیا دی ایسی پرسنالٹی دس سکتے ہو جڑے اجے آئے ہون تے انہاں دے چرچے پہلے ہون؟ سوچے بھی نہیں جا سکتا بھی کوئی ایسا ہوئے گا۔ ویکھو نا جیڑا بھی آیا، مثال دے طور تے میں ایک دو مثال عرض کر دیاں، تسی میرے تو پہلے نعت خان سنیا، یقیناً پہلے کدھر سنیا تے پھر سدیا، پھر آکھیا بھی بڑا سونا پڑھدا جی بلبل مدینہ توتی پاکستان بلا لیا، مینوں بھی پہلے سنیا تے پھر قبلہ صاحبزادہ صاحب نے مینوں حکم دے دیتا، میں حاضر ہو گیا۔ جنوں بھی منیا گیا نا سنن یا ویکھن تو بعد، علماء تشریف فرمان ہے، جناب مولانا عرفان صاحب تشریف فرمان، یاسر صاحب تشریف فرمان، صاحبزادگان، دیگر علماء، ایک پردہ ہے اندر یوسف ہے، اندر یوسف، بیبیاں بار، انہاں کہ زلیخا اساں نہیں مننا جنہیں تک اساں ویکھنا۔ اچھا بغیر ویکھا وال بھی نہیں کٹیا، ہاتھ پھل لے یا گوشت، مفسرین دو میں لکھے گوشت یا پھل، اتے چھریاں، ادھروں پردہ چکیا، یوسف تشریف لے آئے، زلیخا کیا ویکھو میرا یوسف، ادھوں انہاں چھریاں اتے رکھیاں، ادھوں یوسف ویکھیا، پتہ ہی نہیں لگا ہاتھ چو پھل یا وہ گوشت گر گیا، تے چھریاں چل رہی ہیں، قطعن ایدیہن، اللہ فرماندا انہاں ہاتھ کاٹ لے، تے جمال یوسف ویکھ کے کیا ما ھذا بشرا، یہ بشر ہے؟ تے زلیخا کیا تو انہوں کی لگدا، انہاں کہا ان ھذا الا ملک کریم،
یہ تو کوئی رب دا فرشتہ لگ رہا. ہن انہاں کو یوسف دا کلمہ تے نہیں سی پڑھیا, تے جے کلمہ نہ ہی پڑھیا تے یوسف ویکھ کے انہاں آکھیا یہ بشر نہیں لگدا. تے جنہاں مولویاں کلمے پڑھے تے ختم نبوت دے نام تے چندے کھاتے, وہ اجے توڑی یاد ہیں کہ مصطفیٰ میری مثل بشر ہے. جنہاں ویکھیا بھی نہیں وہ ویکھ کے آکھین کہ یوسف عام بشر لگدا ہی نہیں, یہ تے کوئی فرشتہ لگ رہا ہے. اور پھر انگلیاں کٹ دتیاں, نتیجہ یہ نکلیا جیڑا بھی منوایا گیا ویکھن تو بعد, خطیب منیا گیا سنن تو بعد, سونا منیا گیا ویکھن تو بعد, بیبیاں ہاتھ کٹھے ویکھن تو بعد, اس پوری کائنات اندر جیڑا بھی منوایا گیا پہلے بھی کھایا گیا پھر منوایا گیا. اس پوری کائنات ایک آمینہ دا لال ہے جیڑا پہلے منوایا گیا بعد وچ بھی کھایا. ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات, اجے تشریف نہیں لیا, پہلی چرچے جناب آدم واسطے پارن یا ربی اسالوکا بحق محمد. جناب ابراہیم علیہ السلام کئی نبیاں دا باپ بیت اللہ دی تعمیر کر کے ہاتھ چک کے عرض کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا, یا اللہ رسولاں دا رسول ایتھے مبعوث فرما. جناب نوح علیہ السلام اپنی کشتی دے متھے تے میرے آقا دا اسم گرامی سجایا. جناب حضرت موسیٰ ہاتھ چک کے عرض کیتی فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِي أَحْمَدَ, اے پاک پروردگار مینوں بھی احمد دا امتی بنا. جناب عیسیٰ اپنی قوم نو جمع کر کے آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمہ احمد. پتہ چلیا ایک گل صرف اسائی نہیں منی, ہر نبی تے ہر رسول یہی گل کردا ہے سب سے اولا. کیا بات ہے یار, کلیجہ تسی ٹھنڈا کر ویکھو نا. اجے میں شعر دا ایک جملہ بھی پورا نہیں پڑھا تے تسی سمجھ کے کی پڑھنا چاہ رہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان, میں پہلے ہی عرض کی تھی, ایسا شاعر جدا ایک ایک شعر نہ قرآن نال ٹکرائے گا نہ مصطفیٰ کریم دے فرمان نال ٹکرائے گا, بلکہ قرآن دی ترجمانی میں نال شعر تو پہلے آیت پڑھ دینا کی دی ترجمانی ہو رہی. اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے آقا کریم علیہ السلام صرف چمکن والا سورج نہیں بلکہ چمکان والا آفتاب, اور قیامت تک ہن روشنی مصطفیٰ دے نور دی, ہن قیامت تک جھنڈا لہرائے گا, آمینہ دے لال دا لہرائے گا, آرے مصطفیٰ دے دین مصطفیٰ دا, شریعت مصطفیٰ دی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, اور سب چمک
والے اجلوں میں چمکا کیے. علماء اس شعر کو سمجھ دیں، میں تواڈے نال مخاطب ہاں. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جڑے پہلے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی. بھئی او جنہ وچ آئے سن انہاں لوگاں کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ سی، گل نوں سمجھدے سن. تے میرے نبی اس ماحول وچ آئے جڑے ماواں نوں منڈیاں جا کے بیچدے سن، دھیاں نوں جمدیاں زندہ دفن کر دیندے سن، باپ دی نوکر جی بھی عزت نہ کرنی. حضور علیہ السلام انہاں وچ آ کے دسیا جس ماں نو چند سکیاں تے بیچن نو تلیا الجنت تحت اقدام الامہات، تیرے رب نے تیری جنت دے قدماں چ رکھی ہے، لکھاں کروڑاں دی نہیں لبدی دی خدمت کر کے لبدی. تیرا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہی. اور بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والیاں نو سرکار نے دسیا رب جی نو ایک دھی دتی یا دو دھیاں دتیاں، میرا اور میرے مصطفیٰ کریم نے دسیا او بندہ بیٹیاں دی پرورش کرے اللہ دے حکم دے نال خوش ہو کے انہاں دے حق ادا کرے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جویں دو انگلاں جڑیاں او باپ انج قیامت والے دن میرے نال موڈا جوڑ کے جنت داخل ہو. ہن ایتھے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور تے باب نبوت بن. ہن میرے آقا کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نبی بولو نہیں آئے گا. سوچنا بھی کفر ہے. حضور علیہ السلام تو بعد حضرت تقیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نو کسی مسئلہ پوچھیا، گل پوچھی، حضرت اے جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں لڈو مٹھائیاں یہ حضور دے زمانے چ ایسے میلاد دا مہینہ آندا نہ لوگ پوچھ دین یا نہیں بھئی یہ جڑا تسی کردے ہو کیا حضور دے زمانے چ ہائی؟ تے مفتی صاحب دا جواب سننا تم چس آ جائے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نو بندے پوچھیا بھئی یہ جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں لڈو مٹھائیاں لنگر کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی صاحب فرمایا یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے، یہ زمانہ تیرے ابے دا. اسا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اسا کہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہوں. فرمایا کمینے جے کلمہ حضور دا تے زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے. قیامت تک کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا. سوچنا بھی کفر ہے. باب نبوت حضور علیہ السلام تے بند ہو گیا. حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام صرف کالی چادر کالا کمبل ہی تے استعمال نہیں کیتا اور رنگ بھی تے استعمال کیتے. ایک کثرت نال ہر ویلے کالی کملی دا ذکر کیوں؟ آپ فرمایا رب ساڈے کول کالی کملی دا ذکر کثرت نال کراندا ہے کیونکہ ختم نبوت والی اشارہ. زندہ باد زندہ. یہ وقت کی ضرورت ہے اس واسطے میں بیان کر رہے ہیں. اور اللہ کروڑا رحمتاں نمی برسائے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے مزار جس ساڈے بچے نو دس دیتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی. توجہ نال ذرا حضرت تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھا گیا بھئی کالی کملی دا ذکر کثرت نال کیوں؟ فرمایا ختم نبوت والی اشارہ ہے. یہ رب کروا رہا کثرت نال کالی کملی دا ذکر. اس آکھیا رنگ دا ختم نبوت نال کی تعلق؟ آپ فرمایا ہاں ماں سا دسدا نہ تاں. اس آکھیا جی دسو. فرمایا کیونکہ ایک کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکدا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا. ہن جس نو بھی چڑھے گا مصطفیٰ دا رنگ چڑھے گا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي مرزا لانتی نے آکھیا سی نبوت ایک نعمت ہے تو نعمت تو جاری رہتی ہے. رب فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میریاں نعمتاں مصطفیٰ تے تمام ہو گئیاں. ہن جنوں نعمت بھی لبنی ہے مصطفیٰ دے صدقے لبنی. حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. ہدایت واسطے نبی آئے نا، لوگاں دی ہدایت واسطے نبی آئے. ایک وقت دو دو تین تین چار آئے. علماء موجود ہیں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ فرماتا میں ایک علاقے تین رسول بھیجے. ایک وقت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام اکو زمانہ. اگو اسحاق علیہ السلام بھی انہاں دے نال ہی.
ابراہیم علیہ السلام تے بیٹے نے انہاں دا زمانہ، پھر یعقوب و یوسف دا اکو زمانہ، سلیمان و داؤد دا اکو زمانہ، موسیٰ و عیسیٰ دا حضرت موسیٰ و شعیب دا اکو زمانہ، عیسیٰ یحییٰ اور زکریا دا ایک زمانہ۔ جتنے نبی اور رسول آئے نال دو دو تین تین چار چار رہے، میرے نبی کلے آئے، میرے آقا ہی کلے تشریف لے آئے، علماء دی نظر دعا لین واسطے میرے حضور کلے آئے، ادھی حکمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی دے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، تقریباً 569 70 یا 71 سال دا فاصلہ ہے، کوئی نبی اور رسول درمیان اچ نہیں آیا۔ عیسیٰ اعلان کر گئے بس ہن میرے بعد وہ آن گے اسمہ احمد، جنہ دا اس میں گرامی احمد ہوئے گا، میرے حضور تشریف لے آئے، کلے آئے، ظاہری طور تے کوئی نبی دنیا چ موجود نہیں۔ میں کہا مولا ایک ہی حکمت ہے یار، کلا کیوں گھلے آئی؟ فرمایا ابراہیم دا زمانہ سی، کلمے ابراہیم دے پڑھیندے سن تے دوجے پاسے لوط دے بھی پڑھے جا رہے سن۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ بنی اسرائیلی انہاں دے کلمے پڑھ رہے سن، قوم مدین شعیب دے کلمے پڑھ رہی سی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ انہاں دی قوم انہاں دا کلمہ پڑھ رہی ہے، دوجے پاسے یحییٰ دے کلمے بھی گونج رہے سن۔ ایک وقت دی دو دو تین تین ہوون تے کلمے بھی سارے دے گونج دین۔ رب آکھیا میں ختم نبوت دے تاجدار نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا، اساں گوارا نہیں کیتا میرے محبوب دے ہوندا کسی اور نبی دا کلمہ بھی پڑھیا گیا۔ زندہ باد۔ باب نبوت حضور علیہ السلام تے بند ہو گیا۔ اچھا ہدایت واسطے نبی اور رسول آئے، نبی اور رسول حضور تے باب نبوت بند، نبی کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا، سوچنا بھی کفر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہن ایتھے بھی ویکھو تسی ولکن رسول اللہ، اگے وخاتم النبیین، پیچھے رسالت دا ذکر، اگے ختم نبوت دا ذکر۔ جے رسالت دا ذکر ہے تے اگے ساڈی سوچ دے مطابق تے ختم رسالت دا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ 313 رسول نے، 1,24,000 کم و بیش بھی صرف 313 رسول نے، ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ضرور ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری گل؟ یعنی رسول واسطے پہلے نبی ہونا ضروری ہے، نبی واسطے رسول ہونا ضروری نہیں۔ ہن ایتھے اللہ ولا کے رسول اللہ کے محمد کریم علیہ السلام میرے رسول ہیں، اگے فرماندا وخاتم النبیین، اور آخری نبی، آخری رسول کیوں نہیں فرمایا؟ ایدی حکمت اے وے کہ اگر ختم رسالت دا ذکر ہوندا تے مرزے جیاں کئی دجالاں تے کذاباں نے آکھنا سی کہ یہاں باب رسالت بند ہوا ہے، باب نبوت بند نہیں ہوا۔ اللہ نے رسالت دا ذکر کر کے ختم نبوت دا ذکر کر کے دسیا کہ محمد تو بعد جدو نبی کوئی نہیں آ سکدا تے رسول کیویں آ سکدا؟ حضور علیہ السلام تے باب نبوت بند ہونا، ہدایت واسطے پہلے نبی آندے سن، جدو باب نبوت بند ہو گیا باب ہدایت کھلا رکھیا۔ ہدایت واسطے پھر اللہ پاک نے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب فرمایا، ولیاں دا انتخاب فرمایا۔ پھر جتھے ضرورت پئی داتا علی اجمیری تشریف لے آئے، کدھر ضرورت پئی خواجہ اجمیری تشریف لے آئے، کدھر ضرورت پئی پیر پٹھان تشریف لے آئے، کدھر ضرورت پئی سلطان باہو تشریف لے آئے، پیر سیال تشریف لے آئے، اے ہستیاں تشریف لے آئیاں۔ اور پھر اے فیض مصطفیٰ کریم دا فیض، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلی، جیڑا دین حضور علیہ السلام لے کے آئے وہ دین تمام ادیان تے غالب آن والا۔ پھر اللہ پاک نے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب فرمایا، اور پھر نال اے بھی دس دیتا من عاد علی ولیا فقد آزمتہ بالحرب۔ رب نو یہ بھی پتا سی کہ ولیاں نال لوکاں دشمنی بھی کرنی، جویں کہ مرزا انجینئر ہے آج کل، بالکل مطلق مندہ ہی نہیں، جبکہ قرآن کی آخر ہے میرے محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے رب نے فرمایا جو کچھ دیاں گا، جو عطا کراں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول تشریف لے آئے گا، جو دیاں گا او دی تصدیق کرن گے۔ یعنی سابقہ امتاں وچ جو رب دتا، جنوں بھی دتا، نبیاں نو جو کچھ فضائل معجزات کمالات دیتے، انہاں دی تصدیق بھی حضور کرنی۔ ویکھو نا، میں مثال دے طور تے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نے، سورہ نمل 19واں پارہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، آپ تشریف فرما نے، میں بالکل ان شارٹ عرض کر دیاں۔
آپ نے حاضری لائی پرندیاں دی، کیونکہ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اللہ فرماندا انساناں وچوں کچھ انسان، جناں وچوں کچھ جن تے پرندیاں چوں کچھ پرندے میں سلیمان دے تابع کر دیتے، زیر کنٹرول کر دیتے۔ انہاں پرندیاں دی حاضری لائی تے ایک پرندہ غائب سی، ہدہد، لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ آپ نے پوچھا بھائی ہدہد کدھر گیا؟ دسیا گیا حضور اتنے موجود نہیں، غیر حاضر۔ فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، او آیا میں انہوں سخت سزا دینی، او لأذبحنہ یا میں انہوں چھری پھیر دینی۔ نال ہی فرمایا او لیاتینی بسلطان مبین، یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے۔ گلاں تین کیتیاں، یا سزا یا چھری پھیراں گا یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے گئے۔ جڑی آخری گل آپ کی تھی کوئی گل بنی، وہ وڈی سلطنت دی خبر لے آیا۔ انہیں سلطنت دی خبر دیتی ملکہ بلقیس تخت فائز اور یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج دی پجاری ہے، لوگ دی پیروی کر دیں، سب مشرک ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نو خبر ملی، اس کہ میں سبا دے علاقے چ یمن سبا ہے اتھے ویکھ کے آیا، ایک مہینہ جان تے لگدا جے تے ایک مہینہ آن تے۔ سمجھ رہے ہو گل؟ 2 مہینے دے سفر تے جڑا تخت پہ ہے 40 گز چوڑا، صاحب تفسیر مظہری نے لکھیا 40 گز اچا، 80 گز لمبا تے زمین وچ گڑیا ہوا ہے، ہیرے جواہرات نال مزین ہے۔ اس ہدہد نے جدو خبر دیتی نا 2 مہینے دی مسافت تے تخت پہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اپنے غلاماں وچ اعلان کیتا وچ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، آکھن لگے تواڈے چوں کون ہے جڑا مینوں تخت لیا کے دے گا؟ اچھا اگر سلیمان علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہوندی کہ صرف اللہ ہی سے مانگو تے قوم دا کو حق بندا سی یادی، پھر تسی ساڈے کول کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ کولوں منگو۔ پتہ لگا انہاں اے ہو جی تبلیغ نہیں کیتی جڑی اج کیتی جا رہی، اے نبیاں دی تبلیغ نہیں۔ انہاں اے عمل کر کے دسیا کہ اگر میرا غلام اے شان اور مقام و مرتبہ رکھتا ہے تو پھر آپ ہی اندازہ کر لو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ اس واسطے آپ نے اعلان فرمایا، ایک جن اٹھیا، قال عفریت من الجن، سید اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا ہے خبیث جن اٹھا، انہیں آکھا انا آتی کبھی، میں لے کے آواں گا۔ فرمایا کتنی دیر لائیں گا؟ آکھن لگا جی قبل ان تقوم من مقامک، تسی اپنی جگہ تو کھڑے ہو، اجے مجلس برخاست نہیں ہوئے گی، میں اس تو پہلے لے آیا۔ کتنا سفر ہے؟ تے جن کتنی دیر آکھی؟ صرف اٹھ کے بس اس دورانی چ لے آسا۔ فرمایا بیٹھ جا۔ سکے حضور کیوں؟ فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے۔ ہن اگر منگوا لیندے جن کو منگوا سکتے سن، لیکن شاید اللہ دے نبی سلیمان دا تصرف سی بھئی ایک قوم جمنی جنہ مرزے دے فالوینگ کر کے انہوں بھی آکھنا کہ ولی کر کچھ نہیں سکتے۔ میں آج ہی دس دیاں کہ اگر میں جن کو منگایا نا تے لوگاں جنہ دا تصرف مننا ولیاں دا نہیں مننا۔ اس واسطے فرما کوئی اور اٹھے، ہن قرآن نے دا تعارف کیویں کرایا جڑا اٹھیا سی، ناؤ دا آصف بن برخی ہے، لیکن اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، او کتاب وچوں کچھ علم رکھن والا آصف بن برخیہ اٹھیا، آدھا انا آتی کبھی، میں لے کے آواں گا۔ فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ ہاتھ بن کے عرض کر دے اے اللہ دے پیارے نبی، میں جن نہیں ہوں، جنہ کولوں دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے عرض کی تھی مینوں آرڈر کرو، فرمایا وقت 10 کتنا لائیں گا؟ آدھا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں یہ بھی نہیں آکھدا اکھ بند کر کے کھولو، عادت دے مطابق طبعاً تسی پلک جھپکو گے، تواڈی پلک جھپکے گی اتلی تھلوی نال بعد وچ جڑے گی، میں تواڈے ٹکڑے کھان والا پہلے لے کے آواں گا، میں اس تو پہلے لے آواں گا۔ سلیمان علیہ السلام پلک جھپکی، جدو جھپک کے ویکھیا
فلما رآہ مستقرا عنده اگے ویکھیا تخت بھی موجود ہے ملکہ بھی موجود ہے. قرآنی واقعہ ہے نا, تسی سبحان اللہ اچھی بات نہ لاکھو. تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود. اے ویکھ کے اللہ دے نبی دی زبان اقدس وچوں جڑے جملے نکلے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام بولے قال ھذا من فضل ربی, اے میرے تے اللہ دے فضلاں وچوں کچھ فضل ہے. ہن بھائی اینا جملے وال توجہ کرنی. ھذا من فضل ربی, اے میرے تے اللہ دے فضلاں وچوں کچھ. علماء ویکھ لو مینوں داد دے رہے ہیں کچھ فضل. اچھا او جڑا لے کے آیا قبلہ علم من الکتاب, کتاب وچوں کچھ جانن والا. تے کیڑی کتاب؟ زبور, جدے بارے چ رب پہلے ہی آپ دیتا من کتاب و حکمہ, جڑی آپ کتاب وچوں کچھ اس کچھ وچوں کچھ جانن. آدھا میں لے آواں گا, ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا. تے پھر جدو لے آیا سلیمان نسبت اپنے وال کیتی ہے میرے تے رب دے فضلاں چوں کچھ فضل ہے. ہن پتہ اے لگا تخت لے آوے آصف بن برخیا سلیمان دی امت دا ولی تے آکھنے میرے تے کچھ فضل ہے. اے الفاظ دس رہے نبی دسیا اے کمال ادا ذاتی نہیں, اے میرے صدقے رب نو کمال عطا کیتا. اے میرا امتی ہون دی وجہ تو رب نے کمال عطا کیتا ہے. پھر میں نو دسو قدر شریف والے ہو, اعلی حضرت نال محبت کرن والے ہو, حضرت خالد محمود حیدر رحمت اللہ علیہ دے عرس دی نشست وچ آن والے ہو, صرف مینوں ایک گل دا جواب دیو, جیڑا کتاب وچوں کچھ جاندا ہے یا انج کہہ لئیے جیڑا تلاوت زبور دی کرے کلمے سلیمان دے پڑھے اس ولی دی یہ طاقت ہے کہ جس کلمہ محمد دا پڑھیا تلاوت قرآن دی کیتی امت مصطفیٰ دے ولی دا مقام کیو. اللہ حق چاری زندہ باد. آصف بن برخیا ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا تے لے آیا بھی ہے. بیٹھا شام وچ تخت یمن وچ ہلدا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہوندا. ایتھے آدن او جی مرزے نے بڑا تے زور دیتا 70 جگہ پہ غوث پاک افطاری کرے. عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. میں کہا عقل تے منن واسطے عقل دا ہونا بھی تے ضروری ہے. عقل ہوے ہی نہ تے ساڈے بولی چادر موجہ ہی موجہ. بھائی میں صرف اتنا دس ہے کہ اگر تم یہ آنکھیں عقل نہیں مندی کہ ایک وقت غوث پاک 70 جگہ تے موجود ہون, اے نہیں ہو سکتا. اس تصرف نو تو نہیں منیا کہ قرآن آدھا انا جعلنا الشیاطین اولیاء, بے شک شیاطین ہیں جڑے اے بھی ولی کتے پہنچے. اچھا تسی گھبرا گئے ہو بھئی یہ کی آخ دیتا. میں آیت پڑھی قرآن دی انا جعلنا الشیاطین اولیاء, بے شک شیاطین بھی ولی للذین لا یؤمنون, بے ایمانہ دے. شیطان کدا ولی بولو. اچھا ہون بندہ کسی نے پوچھے بھئی بندہ روٹی شروع کرے کھانا کھان لگے تے بسم اللہ نہ پڑھے, چلو تسی دسو کی ہوندا. ہاں شیطان وچ اے صرف قدر وچ بندہ بیٹھا ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے شیطان شامل ہوندا یا سرگو دے وچ بھی بیٹھا ہوئے. اچھا ایک وقت ایک بندہ اتنے روٹی شروع کرے بسم اللہ نہ پڑھے, اسی وقت ایک بندہ سرگو دے بیٹھا, اسی وقت ایک بندہ منڈی باؤدین بیٹھا, اسی وقت ایک بندہ لاہور بیٹھا, اسی وقت ایک بندہ پشور بیٹھا, اسی وقت ایک بندہ امریکہ بیٹھا. بسم اللہ نال شروع نہ کرے تے شیطان تے 70 جامع تو ود بھی ہو سکتا ہے. تے پھر مولوی نو بندہ پوچھے بے ایمانہ دا ولی 7 لاکھ جامع تے بھی ایک وقت وچ ہوے تیرے پیٹ وچ مروڑ نہ پوے تے پھر غوث اعظم تے بے ایمانہ دا ولی نہیں تے ایمان والیاں دا ولی. غوث پاک تے جتنے سلاسل نے سارے کول خیرات ہی غوث پاک دی.
میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. اور ذرا قادری ہو ذرا دل تھام کے بریلی دا امام کی آنکھ رہا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اگے سن مزرائے چشت جتنے سلاسل سوروردی نقشبندی مجددی اویسی مزرائے چشت بخارا عراق و اجمیر مزرائے چشت بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. ایڈی بڑی شان والا غوث اعظم ایڈے بڑے مقام والا احمد رضا آکھدا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے پیرانے پیر تواڈے نال تواڈے در نو نسبت. در دے بار بیٹھا کتا انہوں در نال نسبت تے احمد رضا دی نسبت کدے نال تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. دور کا ڈورا ہاں دور لیکن پٹا میرے گال بھی تھوڑی غلامی. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں عالم تصورات بریلی ول منہ کر کے عرض کی تھی اے بریلی دے امام انج کیوں آکھیا جے کتے نال نسبت کیوں گلے وچ غوث دی غلامی دا پٹا کیوں ذرا ساڈی ویرا نمائی کرو. آواز آئی کیونکہ جس کتے دے گل وچ پٹا نہ ہووے لوکی پتھر مار دین انہوں دھتکار دین. جدے گل وچ پٹا ہووے سائیں نال ہون یا نہ ہون او پٹا ویکھ کے پہچانیا جاندا ہے انہوں پتھر نہیں مارنا. اے سائیاں خصماں والا سائیں اپڑ جان گے. آپ نے فرمایا میں اسی واسطے آکھیا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر صلی اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اور ناتیہ کلام میں نا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا. انا اجود بنی آدم حضور فرمایا بنی آدم اس سب تو بڑا سخی میں ہوں. اس حدیث میں دیکھ کے اعلیٰ حضرت فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ادھے مقطع دے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. مولوی اشرف تھانوی نے لکھیا کہ میں ایک رات ستا تے خواب دیکھیا. خواب دے اندر میں اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی قبر تے گیا تے ویکھیا قبر کھلی ہوئی
تے سامی والی دیوار تے میں ویکھیا، سامی والی دیوار قبر دے وچ میں لکھیا ویکھیا، میرے پیر دی قبر چ لکھیا سگے درگاہ میرا شاہ چخاہی قرب ربا. جے رب دا قرب لینا تے غوث دے در دا کتا بن. سگے درگاہ میرا شاہ چخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرفدارن سگے درگاہ جیلانی. کیونکہ غوث دے در دا سگ شیراں دے اتے شرف رکھتا ہے. اس واسطے میرے امام فرماندے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. اس واسطے حضور غوث اعظم دا میں ذکر کر رہا، سارے سلاسل دے پیر ہیں، سارے رل کے ذرا توجہ نال محبت اور عقیدت نال. آپ فرماندے نے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اچھا آپ نے عرض کی تھی یا پیرانے پیر میں تھوڑا بڑا وفادار ہوں. اعلیٰ حضرت عرض کر دیں میں تھوڑا بڑا وفادار ہوں. جے میریاں وفاواں پوچھنیاں جے نا بندیاں نوں نہ پوچھنا، ہو سکدا کوئی منافقت کر جائے وکھی چ کوئی بول پوے، تے جے میرے بارے پوچھنا جے تے بغداد دے کتیاں نوں پوچھو، بغداد دے کتیاں نوں پوچھو میں تھوڑا کتنا وفادار ہوں. آپ نے عرض کیتی پیرانے پیر جدو تسی کتیاں کولو میری وفا پوچھو گے، میرا یقین ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سکان بغداد، ہند میں بھی رہوں ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا. بریلی دا امام ایک مقام تے بڑی خوبصورت گل کر گیا، سیدی غوث اعظم دیاں نسبتاں بیان کر گئے. آپ بادن کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبی دی رحمت دی بارش، علی دے موسم دی بہار، فاطمہ دا گلستان، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. فرما دے تاکہ میں کیونکہ میں ٹائم دا ذرا پابند خطیب ہوں، میری آخری گل دا مطلب آخری گل ہی ہوتا ہے. ایک باری کو سبحان اللہ. چلو میں نے جدو صاحبزادہ صاحب حکم کریں گے حضور سیدی غوث اعظم پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر جنہوں نے فیض ملے ہوئے تے انہوں نے پتا ہے نا چس کی ہے، جنہوں کو فیض پہنچیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تسی ویکھو نا بخاری دے اندر حدیث پاک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا جنوں میں اپنا قرب عطا کراں میں اودی اکھ بن جاندا جے دے نال او ویکھدا ہے. ایک دے بارے چ رب فرماتا میں اودے کان بن جاندا جے دے نال او سندا ہے، میں اودے ہاتھ بن جاندا جے دے نال او ویکھدا. مطلب اے وے کہ میں انہوں ایسی قدرت والی اکھ عطا کردا جڑی عام بندے نوں بصارت عطا نہیں کیتی جڑی اونوں عطا کردا. او جدوں نظر اٹھائے تے نظر لوح محفوظ تک پہنچی، زمین وال ویکھے تے تحت صراط تک نظر پہنچے. حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی آپ تشریف فرما نے، آپ اپنے نائی کو تشریف لے آئے تھے. آپ نے فرمایا یار ذرا میری حجامت بنا دے.
نائی عرض کی تھی ٹھیک ہے حضور کوئی اور گاہک ہوندا مینوں ذرا جلدی بڑی سی تے میں انہوں نہ کر دیندا پر تانوں میں نہ کردا کیونکہ تسی میرے مرشد ہو میں تہاڈا مرید ہاں تے حضرت شیخ صاحب فرمایا کیوں تینوں کی جلدی اس آکھیا جی میں پاک پتن شریف جانا ہے قافلہ تیار ہے تے میں رہ جانا ہے لیکن چلو میں جلدی تہاڈی حجامت بنا دینا پیر صاحب فرمایا حضرت شیخ صاحب فرمایا گل سن تو آ ہی جانا نا تو کیڑا کو پکا اتنے رہ جانا ایک رکا لکھیا لکھ کے فرمایا اے رکا لے جا پاک پتن شریف حاضری دیویں نا تے باہر نکل کے مسجد اولیاء ہے اس مسجد اولیاء وچ ایک بابا ہو سی انہوں میرا سلام دیویں تے نال میرا رکا دے چھوڑ نائی جنابے والا رکا لیا لے کے پاک پتن شریف ٹر گیا مزار پر انوار تے حاضری دیتی حاضری دے کے باہر نکلیا تو نال ہی تواڈے چ کئی لوگ ہون گے جنہاں زیارت کیتی پاک پتن شریف دی نال ہی کھبے پاسے چھوٹی جی مسجد اولیاء اتھے اس ویکھیا ہکو بابا بیٹھا ہے اس کیا لگدا بابا ہی یہ پیر صاحب فرمایا سی انہوں سلام دیویں تے رکا دیویں جوں نیڑے لگا تے بابے آپ ہی ویکھ کے آکھیا فاروقی دا مرید ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈر اللہ دے نور نال ویکھدا ہے جس وقت اس آپ بابے نے آکھیا نا شیخ احمد فاروقی دا مرید ہے اس کہا جی حضور خط کٹ ہن تسی تھکے بیٹھے خط کٹ اس خط کٹ کے پیش کر دیتا بابے نے پڑھیا تے پڑھ کے مسکرائے بابا جی مسکرا کے نا پرتا کے پیچھے دا جواب لکھ دیتا فرمایا فاروقی صاحب نے میرا بھی سلام پیش کری تے نالے میرے خط دا جواب بھی دے دی او لے کے واپس آ گیا شیخ صاحب دی بارگاہ چ حاضر ہویا حضور میں حاضر ہویا سا پاک پتن شریف بابے ہونی ملے سن تہاڈا خط دتا تے اے انہاں جواب دتا تے نال سلام بھی دیندے سن او جناب والا جدو خط شیخ احمد صاحب پڑھیا تے اے بھی مسکرا پے ہن او مرید آکھن لگا حضور ایک گل کی ہے وچ کہ او بھی ہسے سن تسی بھی ہسدے ہو ساڈے بابا جی آدھے ان گل وچ ہو رہے کہ وہ جڑی وچ گل ہے او کی ہے شیخ صاحب فرمان لگے تو نہیں پڑھیا اس آکھیا جی تہاڈی امانت اوتھے دے دتی اوتھوں لے کے تہاڈے کول آ گیا میری کی ضرورت میں وچ خیانت کردا حضرت شیخ صاحب فرمان لگے او جس بابے کول گیا ہے نا او بابا کوئی عام بابا نہیں سی او آپ بابا فرید گنج شکر سی میں انہوں نے خاتی چ لکھیا آپ مزاروں باہر نکل کے بیٹھے ہو تے لوگ اندر سلامیاں پیش کر رہے ہیں انہاں نے کوئی نہ آکھو میں تے بیٹھا انہاں نے تسی اوتے بیٹھ دیندے ہو تے آپ ایتھے ڈیرے لائی بیٹھے ہو انہاں نے سدو کول بلاؤ تے بابا صاحب اگوں مینوں جواب وچ لکھیا حضرت اے کم میرا نہیں میں تے مکلف رہیا ہی نہیں اے ڈیوٹی ہن تہاڈی ہے اساں پیریڈ گزار لیا اے لوگاں نوں واضح نصیحت تساں کرنی پر مینوں تسی یاد ہو لوگاں نوں ڈک تسی بھی سچے ہو قابو تواڈے کول اپنا نائی نہیں آیا مینوں آدے خدائی قابو کر چاہیں تو اشاروں سے اپنی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ یا رسول اچھا ماشاءاللہ حاضرین کرام اسی خوش نصیباں خوش بختاں اے جماعت ہوئے جڑی صراط مستقیم تے صرف ایک گل پلے بن لو کوئی توانوں اللہ دے ولیاں دے بارے چ گل کرے کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے طوفان بدتمیزی دا دور ہے قرب قیامت دا دور ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا سی قرب قیامت ایمان بچانا مشکل ہوئے گا جڑا ولیاں دے بارے چ کوئی گل کرے
انتہائی ادب نال انہوں آکھو کہ نماز نیت کے جڑا آدھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلائیں تے صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعام والے چلے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ او دی قرآن خود وضاحت کر دیتی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے۔ رب فرماندا ہے انہاں چار جماعتاں تے میرا انعام ہے، جیڑا انہاں چاراں دی سنگت اختیار کرے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، او سونی سنگت والا ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک تانوں مینوں مسلک حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڈے مسلک نو ترقیاں عطا فرمائے، علماء حق دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر قائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔